ہن لباس لکم. کتنا ہی مجھے غصہ چڑھا ہو میں اپنے کپڑے پھاڑوں گا. مجھے غصہ آ گیا میں نے اپنے کرتے پھاڑنے میں کسی یہ پاگل تو کرے گا سمجھدار دوئے کا کرتا پاڑے گا اپنا نہیں پاڑے گا. اب مجھے بیوی پہ غصہ چڑھ گیا تو میرا لباس ہے اس کو تار تار کر دوں گالیاں دوں تھپڑ ماروں. تو ایسا ہی جیسے میں اپنے کرتے کو پھاڑ رہا اور اپنے کرتے کو تار تار کر رہا. بیوی کو غصہ چڑھے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑتی ہے. کپڑوں کے لیے کتنے حفاظتی نظام ہیں, الماریاں بنی ہوئی ہیں اور ہینگر بنے ہوئے ہیں کریز خراب نہ ہو. ہم کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں آگے اگر کپڑے نئے پہنے ہوں تو آستینیں چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں کوئی شوربہ کچھ سالن ادھر نہ لگ جائے ادھر نہ لگ جائے. میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو میری بیوی کہتی ہے آستینیں چڑھاؤ آستینیں چڑھاؤ لگنا چاہے. اور آگے ہم کیا کرتے ہیں تولیہ رکھتے ہیں نیپکن رکھتے ہیں رومال رکھتے ہیں. بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاؤ تو پہلے وہ ساتھ رکھا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کا ذرہ گرے سالن کا کوئی قطرہ گرے تو آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں. ہم کیچڑ میں جا رہے ہوں تو ہم اپنے پاؤں گندے کر لیتے ہیں کپڑے گندے نہیں ہونے دیتے. اپنے شلوار اوپر کر لیتے پتلون اوپر کر لیتے پاجامہ اوپر کر لیتے ہیں. تو جب کہیں سے کوئی آنے لگے ایسی ناگواریاں تو اپنے اوپر لے لو بیوی پہ نہ آنے دو. ہم کپڑا بچاتے ہیں یا پاؤں بچاتے ہیں؟ کپڑا بچاتے ہیں. شلوار اوپر ٹانگ لیتے ہیں کرتے کو یوں سمیٹ لیتے ہیں. تو جتنا کیچڑ ہے حالات کا واقعات کا اخلاق کا وہ کیچڑ اپنے اوپر لے لو بیوی کو بچا لو. اور بیوی کیا کرے وہ جتنا کیچڑ ہے حالات کا واقعات کا ناگواریوں کا اپنے اوپر لے لے خامد کو بچا لے. لباس کا اور کیا کام ہے یواری سواتکم یہ تمہارے عیب چھپاتا ہے. تو میرا کام کیا ہے میں بیوی کی کمیاں چھپاؤں ڈھنڈورا نہ پیٹوں. بیوی کا کام کیا ہے خامد کی کمیاں چھپائے ڈھنڈورا نہ پیٹے. دوسرا کام کیا ہے لباس کا وریشہ لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے. یہ ایک واحد رشتہ ہے جو زندگی کو خوبصورت بناتا ہے. سب کچھ ہو بیوی نہ ہو تو تنہائی کا احساس مار دیتا ہے. اس سے ایک اور مطلب نکلتا ہے کہ لباس کے بغیر ایک لمحہ گزارا نہیں. سارا دن پانی نہیں پیتے ہیں نا. اب میں بیان میں پانی پی رہا ہوں لیکن 16 گھنٹے تو گزارے ہیں نا پانی نہیں پیا کھانا نہیں کھایا. 16 سیکنڈ لباس کے بغیر گزار سکتے ہیں؟ بولو. کوئی بھی کمرے میں نہ ہو تم تنہا ہو تم کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب فیل کرو گے. تم خود اپنے آپ کو چادر میں چھپانے کی کوشش کرو گے. ان لباس ایک ایسی زبردست ضرورت ہے بلا دلیل کہ تم تنہا کمرے میں بھی کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کرتے ہو. اس سے پتہ چلا کہ بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اور خامد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے. یہ ہمارا بدبخت معاشرہ ہندی کہ کسی بچی کو طلاق ہو جائے وہ گل سڑ کے مر جاتی اس کی شادی نہیں ہوتی. کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے وہ سسک کے مر جاتی اس کی شادی نہیں ہوتی. کوئی 40-50 سال کا ہو جائے مرد اس کی بیوی مر جائے کوئی اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں. اور لباس کا لفظ بتاتا ہے کہ شادی کے بغیر انسان ننگا ہے اور ننگے انسان کا کوئی کہیں بھی گزارا نہیں ہے. لفظ لباس بتاتا ہے کہ ہم اس چیز کو رواج دیں کہ شادیاں ہوں بیوہ کی شادی ہو مطلقہ کی شادی ہو. کوئی کس کی بیوی مر جاتی ہے حضرت ابن مسعود کا فرمان ہے اگر میری موت میں 10 دن باقی ہوں تو بھی میں شادی کر لوں گا اگر میری بیوی مر جائے تو. ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میری زندگی میں 7 دن باقی ہوں اور میری بیوی مر جائے تو میں 1 ہفتہ بھی شادی کے بغیر نہیں رہوں گا میں شادی کر لوں گا. تو ہم ایک ہندی معاشرے سے متاثر ہیں جہاں بیوہ کی کوئی سنوائی نہیں مطلقہ کی کوئی سنوائی نہیں اور کوئی
جوان بھی 2-4 بچے ہیں اور بیوی مر جائے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہے، وہ سسک کے وہ بلک کے زندگی گزارتے ہیں۔ ہم لوگ اس کو رواج دے، لباس، لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جیسے لباس کے بغیر ایک لمحہ آدمی چین سے نہیں بیٹھ سکتا، ایسے ہی اس رشتے کے بغیر زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی حسن نہیں۔